قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ہم دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف رکھتے نہیں، زلزلوں کی چیخوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، ہم سن کے اذان کبھی اٹھتے نہیں، کانوں میں اذان کی بلا کیسے آئی آواز، بند کبھی ہم ٹی وی کو کرتے نہیں۔ میرے انتہائی واجب القدر، قابل صد تکریم محترم اساتذہ کرام اور میرے جامعہ کے چہکتے مہکتے بلبلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ رب لم یزل سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن کی عظمت کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا ناممکن سی بات ہے، لیکن آپ حضرات کے سامنے چند پہلو رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ حاضرین مجلس، قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس نے انسان کو تحت الثری سے اٹھا کر بام عروج تک پہنچا دیا۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا، ھدی للناس۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے فصیح زبان میں نازل کیا، بلسان عربی مبین۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو لانے والے جبریل امین ہے، نزل بہ الروح الامین۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ جس پر اتارا گیا وہ محمد ہے۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ جس مہینے میں نازل کیا وہ مہینہ بھی بڑا مقدس ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس رات پر اتارا گیا وہ رات بھی بڑا مقدس ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سامعین محترم، قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کو لانے والے جبریل امین ہے، جس پر اتارا گیا وہ بھی مقدس، جس مہینے میں نازل کیا وہ بھی مقدس، جس رات پر اتارا گیا وہ بھی مقدس۔ حاضرین مجلس، قرآن کی عظمت کو دیکھنا ہے تو حضرت عمر کی بہن فاطمہ سے پوچھ کر دیکھو۔ جب حضرت فاطمہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتی ہے، حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے، وہ غصے سے سرخ اور لال ہو جاتے ہیں اور آ کر گھر میں بہن کو خوب مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ، جس نبی اور قرآن کا میں دشمن تھا، اے فاطمہ جس اسلام کا میں دشمن تھا، اے فاطمہ جس قرآن کا میں دشمن تھا، تم اسی اسلام کو اپنا چکی ہو، تم اس قرآن کو پڑھتی ہو، اے فاطمہ تم اس مذہب کو اپنا چکی ہو، اے فاطمہ تمہیں اس قرآن کو چھوڑنا پڑے گا، اے فاطمہ تمہیں اس قرآن کو چھوڑنا پڑے گا، اے فاطمہ تمہیں اس اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، اے فاطمہ تمہیں اس مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو قربان جاؤ، ذرا غور سے سننا۔ فاطمہ کی جواب پر عرض کرتی ہے اے عمر، یہ آسمان پھٹ کر تانبے کا تو بن سکتا ہے، زمین پر تو زلزلہ برپا ہو سکتا ہے، میری گردن تو کاٹ سکتا ہے، میری رگوں سے تو سارا خون نچوڑ سکتا ہے، لیکن میری گردن تو کاٹ سکتا ہے، میرے جسم کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، لیکن یہ قرآن میرے سینوں سے تو دور نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، یہ ہے قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت۔ جب حضرت عمر اپنے بہن کو خوب مارتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت عمر کی بہن فاطمہ کا جسم خون سے بھرا ہوا ہے، تو تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ ذرا وہ کتاب دکھا جو تو پڑھ رہی تھی۔ تو فاطمہ عرض کرتی ہے
اے میرے بھائی، یہ کتاب اللہ کا کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، اسے ناپاک آدمی نہیں چھو سکتا، لہٰذا پہلے غسل کرو، پھر یہ کتاب میں تمہارے ہاتھ میں دوں گی۔ چنانچہ غسل کرنے کے بعد سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنتے ہیں، جس سے اس کی دل کی دنیا ہی بدل ہو جاتی ہے، اور عرض کرتے ہیں اے فاطمہ میں بھی اس اسلام کو اپنانا چاہتا ہوں، اے فاطمہ میں بھی اس قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں، اے فاطمہ میں اس مذہب کو اپنانا چاہتا ہوں، اے فاطمہ مجھے بھی اس آقا کے پاس لے چلو جس پر تم ایمان لے آئے ہو، اے فاطمہ یہ قرآن میں نے سنا تو میرے دل کی دنیا ہی بدل ہو گئی، میں نے اس دین کو دیکھا تو میری دل کی دنیا ہی بدل گئی، میں نے اس اسلام کو دیکھا تو میری دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، قرآن کی عظمت کو دیکھا، قرآن کو سنا تو اس کی دل کی دنیا ہی بدل ہو گئی، اور عرض کرتے ہیں اے میری بہن مجھے بھی اس آقا کے پاس لے چلو، مجھے بھی اس کالی والی کملی کے پاس لے چلو۔ چنانچہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن کی عظمت اگر بیان کرنا چاہے، آج تک کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی معلم، کوئی ملا ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے قرآن کی پوری عظمت کو بیان کیا اور فضیلت کو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں ایک شعر پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔